میرا نام آمنہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمر 21 سال تھی۔ جوانی مجھ پر بھرپور طریقے سے آئی تھی، مگر اپنے اور اپنے خاندان کی فکر زیادہ تھی۔ قسمت نے کچھ ایسا وقت دکھایا کہ میری دوستی ایک لڑکی ساجدہ سے ہو گئی۔ وہ بھی ایک اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ ساجدہ کے بھائی بشیر مجھے ہمیشہ سے آپ ہی کہا کرتے تھے، لیکن جب ساجدہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے بھی کبھی اپنی بہن نہیں سمجھتا۔ ویسے تو وہ ہم دونوں سے کافی حد تک فرینک تھا اور اکثر کبھی کبھار اس کے ساتھ لوڈو بھی کھیل لیتے تھے، لیکن ہماری دوستی کیسے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن میں اور ساجدہ کالج میں فزکس کا ایک پریکٹیکل کرتے ہوئے چھٹی کے وقت لیٹ ہو گئے تو گاڑی والے انکل ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور یہ پیغام دے دیا کہ میں دوسری ٹرپ میں تم دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ خیر جیسے ہی ہم فارغ ہوئے تو ساجدہ نے کالج سے بشیر کو کال ملا دی کہ ہماری وین چلی گئی ہے، ہمیں کالج سے آ کر لے جاؤ۔ کوئی 20-25 منٹ کے بعد وہ بائک لے آیا اور ساجدہ آگے بیٹھ گئی اور میں اس کے پیچھے، لیکن جیسے ہی اس نے بائک ٹھوک کر دوڑائی، آگے سے بائک کا ٹائر تھوڑا اوپر اٹھا اور پیچھے سے میں نیچے گر پڑی۔ اس وقت مجھے چوٹ تو نہیں لگی لیکن بے عزتی محسوس ہوئی۔ اب ساجدہ نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ تم درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کافی منع کیا لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹھ جاؤ، بھائی ہے میرا، کوئی غیر نہیں۔ کافی ضد کرنے کی وجہ سے آخرکار میں بیٹھ گئی اور دل میں کہا آمنہ آج تو تم گئی۔ جو بائک چلانے والے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جب 3 افراد بائک پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے کتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ہر ایک بریک پر بشیر سے جا ٹکراتی اور وہ مجھے مسکراتا ہوا دیکھتا۔ خیر جیسے ہی ہم گھر پہنچ گئے اور میں نے اپنے کمپیوٹر پر فیس بک کھولا تو بشیر کا میسج ملا جس میں اس نے لکھا ہوا تھا شکریہ آپ کا۔ میں نے کہا فار وٹ؟ تو اس نے لکھا کچھ نہیں۔ میں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ خیر اس کے بعد اکثر ہی وہ ڈراپ کرنے لگا، آیا روز کسی نہ کسی بہانے ساجدہ کو ہمارے گھر چھوڑنے اور لانے اور کبھی کبھار مجھے ساجدہ سے ملوانے، خاص کر اتوار والے دن خود ہی لے کر جانے آنے لگا۔ میری اماں کو پتا تھا کہ وہ مجھے آپی کہتا ہے اور ساجدہ کا بھائی ہے، اس لیے ابا نے بھی کبھی منع نہیں کیا۔ لیکن ایک دن میں نے بشیر سے کہا کہ میرے کمپیوٹر کی ونڈو انسٹال کر دو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بہت سلو ہو گیا ہے۔ تو جب وہ ہمارے گھر آیا تو ابا گھر میں ہی تھے، لیکن پھر بھی اتنے مطمئن تھے کہ بشیر کو کہا بیٹا تم آمنہ کا کمپیوٹر ٹھیک کرو، میں ذرا مارکیٹ تک ہو کر آتا ہوں۔ اماں تو گھر میں ہی تھی لیکن وہ اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ بشیر سے میں نے پوچھا چائے لوگے پانی؟ تو وہ ڈھیٹ سا بن کے بولا پہلے پانی پھر چائے۔ مجھے کچن جانا تھا اس لیے اس کو اپنے کمپیوٹر تک چھوڑ کر کچن میں آ گئی، فریج سے کولڈ ڈرنک نکالی اور بشیر کو دینے کے لیے گلاس ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ بشیر اپنی عمر کے حساب سے کافی بڑا لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں تھیں۔ جب شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا تو گویا کوئی فلم سٹار لگتا تھا۔ اس نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کام کرو، مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا آمنہ ایک بات کروں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ میں نے کہا تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، کرو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ بہت پیاری لگتی ہو مجھے دل میں بہت اچھا لگا، مگر پھر بھی مصنوعی غصے سے بولی کیا مطلب ہے میں تمہیں پیاری لگتی ہوں؟ تو وہ گھبرا سا گیا اور کہنے لگا نہیں ابھی بس ویسے ہی، بس آپ مجھے اچھی لگی اس لیے کہہ دیا۔ اس سے بات سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا اچھا جی، میرا بھائی مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ منہ سے تو کچھ کہہ نہ پایا مگر سر جھکا لیا اور ساتھ ہی گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر پوچھا کہ آپ کے پاس USB ہوگی؟ آپ کا ڈیٹا محفوظ کر کے ونڈو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ میں نے دراز سے ایک USB نکالی اور بشیر کو دے دی تو کہنے لگا آپی آپ خود ہی لگا کر دے دو، تھوڑا آگے ہو کے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات مانتے ہوئے آگے کی طرف جھکی اور USB لگا دی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے کہا کہ اب تم کرو انسٹالیشن، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑ کر واپس جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بشیر سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اگر وہ مجھے آپی بھی کہتا ہے تو اس کی سوچ ٹھیک نہیں، اسی لیے میں نے جاتے جاتے اسے پوچھا کہ مجھ میں کیا بات زیادہ پسند ہے؟ سوچ کر رکھنا،
میں ابھی آتی ہوں۔ میں اماں کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ اماں کو بشیر کے آنے کا پتہ ہی تھا۔ کہنے لگی کہ تمہارے کمپیوٹر کو آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا اب اگر ونڈو ہو گئی تو پھر نہیں ہوا کرے گا۔ اماں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا، کپڑے پریس کرنے ہیں؟ تو میں نے کہا بس 1-آدھا گھنٹہ۔ اماں کہنے لگی چلو اس کے بعد یاد سے کر دینا۔ تو میں نے جی اچھا کہہ کر واپس اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تو دیکھا کہ بشیر کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور وہ بڑبڑاتے ہوئے میرا نام لے رہا تھا۔ آمنہ میری جان ابھی جاؤ۔ مجھے دل میں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ویسے بھی مجھے کبھی کسی نے ایسے نہیں چاہا تھا، کم از کم میرے سامنے۔ اس لیے مجھے بشیر پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ میں نے بشیر کو گرین سگنل دیتے ہوئے اس کی خیالاتی دنیا کے سمندر میں پتھر پھینکا اور کھنگار کر بولی اوئے ہوئے میرے شہزادے کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا، لیکن جب میری مسکراہٹ دیکھی تو اطمینان سے کہا وہ آپ ہی اصل میں ونڈوز کی انسٹالیشن میں وقت لگ رہا ہے، اس لیے بیٹھے بیٹھے آپ کو سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا پھر کیا سوچا؟ تو کہنے لگا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر مدہوش ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کون خوش قسمت ہوگا جو لائف پارٹنر بن کے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا؟ ہائے میرا ہیرو، مجھے بھی تم بہت اچھے لگنے لگے ہو، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب کمپیوٹر کی ونڈو انسٹال ہو چکی تھی اور اب اس نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا اور کہا میری آپی تم بہت خوبصورت ہو سچی۔ ہم بال بال بچ گئے، کیونکہ جیسے ہی بشیر مجھے تھوڑا اپنے قریب کرنے لگا تو ابا کے آنے کی آواز سنائی دی، جو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کرتے اور مجھے آواز دی آمنہ بیٹی یہ سامان اٹھا لو، اور کہا کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا؟ میں جلدی سے بشیر سے دور ہوئی اور دوڑے دوڑے ابا کے پاس پہنچی اور کہا جی ابا ٹھیک ہو گیا ہے کمپیوٹر، لیکن ابھی تک بشیر کمپیوٹر کے ڈرائیور انسٹال کر رہا ہے۔ تو ابا نے کہا اچھا اچھا چلو پھر میرے لیے چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس دن تو بشیر چلا گیا، لیکن تب سے میری چال ڈھال سب کچھ بدل گیا اور طبیعت اداس اداس سی رہنے لگی۔ اگرچہ میری نظریں نیچی رہتی تھیں، لیکن مجھے پیار والی نظروں کو بغیر دیکھے محسوس کرنے کا ہنر آ گیا تھا۔ کالج آتے جاتے اپنے محلے والے لڑکوں سے لے کر بس والے انکل تک سب کی نظریں مجھ پر ہوتی تھی، اور یہ بات مجھے اچھی لگنے لگی۔ میری ساری فرینڈز مجھے ہنسانے کی بہت کوشش کرتیں، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ لیکن ہر وقت ایک ہی بات سوار تھی کہ مجھے کوئی لڑکا مل جائے اور میں اس سے پیار کروں۔ ابھی میں نے اس کا کوئی خاص پلان نہیں بنایا تھا جب مجھے اماں نے اپنے کمرے سے ہی آواز دے کر بلایا آمنہ ساجدہ کی کال ہے۔ ساجدہ نے بتایا کہ وہ ابھی ہمارے گھر آئے گی، اور میں نے کہا اوکے میں انتظار کروں گی تمہارا، پھر اکٹھے ہوم ورک کرتی ہیں۔ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ساجدہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی۔ مجھے کہا کہ بشیر کو باہر ڈرائنگ روم میں انتظار کرا دوں، تو میں نے کہا کہ اندر آ جائے وہ بھی، اور میں اماں کو بتا کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اب جو میں نے بشیر کو دیکھا تو وہ آج بہت ہی بن سنور کے نہا دھو کر اجلا اجلا لگ رہا تھا، اور کوئی خاص پرفیوم تھی جس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب کمرے میں پہنچ کر ہم دونوں نیچے قالین پر بیٹھ کر کام کرنے لگے، اور بشیر کمپیوٹر پر مشغول ہو گیا۔ مجھ سے اس نے صرف اتنا ہی پوچھا کہ آپ ہی ابھی تو کمپیوٹر ٹھیک کام کر رہا ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا میں ڈیلٹا فورس انسٹال کر لوں؟ تو میں نے اس کو اجازت دے دی، اور ساتھ ہی میری مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ اب چونکہ میرا چہرہ ساجدہ کی طرف تھا اور ساجدہ کا چہرہ میری طرف، اور بشیر ساجدہ کے پیچھے سے مجھے دیکھ سکتا تھا، اور وہ اب ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا۔ وہ بھی چپکے سے بولا ابھی آج آپ کا کوئی کام نہیں مجھ سے، تو آج کوئی چائے پانی نہیں پوچھیں گی؟ اور لگتا ہے آج دودھ نہیں آیا گھر؟ تو میں نے کہا کہ نہیں دودھ تو آیا ہوا ہے، لیکن ہمارا کام بہت ہے، اس لیے چائے خود ہی بنا لو اور ہمیں بھی بنا دو۔ تو وہ کہنے لگا اچھا جی میں نہیں پی رہا، چائے رہنے دے اب۔ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چل ہی رہی تھیں کہ باہر دروازے کی گھنٹی بج گئی، اور میں نے کہا بشیر پلیز دیکھنا کون ہے، میرا خیال ہے چاچا آ گئے ہوں گے، ان کا وقت ہو چکا ہے۔ بشیر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور جا کر دروازہ کھول کر چاچا کو سلام کیا، تو چاچا کہنے لگے یار اپنی بائک اندر کر لو، باہر نہ کھڑی کیا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بشیر نے بائک اندر کر لی اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔
اور اب کی مرتبہ اندر آتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر مجھ سے پاؤں ٹکرایا اور کراس کر کے کمپیوٹر پر جا بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، آمنہ آپ کے چچا کتنے سیریس رہتے ہیں، جیسے باہر کسی سے لڑ کر آئے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ان کی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، اور تم بھی اتنی باتیں کیا کرو جتنی تمہاری عمر ہے۔ اب ساجدہ بول پڑی، اپنی عمر سے بڑی باتیں صرف باتیں نہیں، حرکتیں بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ مجھے بھی اپنے ساتھ مروائے گا، لیکن اس سے زیادہ بشیر کے سامنے کھل کر بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ اور اب بشیر مجھے گھور رہا تھا، تو ادھر کام کرتے کرتے جیسے ہی ساجدہ نے مڑ کر بشیر کی طرف دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا، اور وہ بولی کہ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اپنے بھائی سے پوچھ لو۔ تو اس نے جیسے ہی بشیر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی، آج ہی دل کر رہا تھا کہ آمنہ کو دیکھتا رہوں، اور چچا نے مجھے آواز دی، آمنہ آج کھانا نہیں تیار ابھی تک؟ تو میں نے کہا کہ ابھی لاتی ہوں۔ کھانا دینے کے لیے گئی تو چچا کہنے لگے کہ تمہاری دوست ساجدہ آئی ہوئی ہے، اس کے بھائی کو دیکھا میں نے۔ تو میں نے کہا جی، وہ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، صبح ٹیسٹ ہے۔ چچا کہنے لگے کہ آمنہ پلیز ساجدہ سے دوستی کرا دو، تم جو مانگو گی میں وہ دے دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتی۔ وہ خوش ہو کر مجھے پیار دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بہت شکریہ تمہارا۔ تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد میں برتن اٹھانے چاچا کے پاس گئی اور پرکشش انداز چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور برتن اٹھا کر واپس مڑی تو چچا، جو کہ میری خاموش اداؤں سے ہی زخمی ہوئے بیٹھے تھے، آواز دی، آمنہ جان۔ تو میں نے کہا ابھی آئی چاچا، اور جیسے ہی واپس مڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے چاچا میری طرف دیکھ رہا ہو۔ خیر، میں تو کچھ اور ہی سوچ کر جلدی واپس آ گئی اور چاچا سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے، کہ ساجدہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا، پگلی ایسی بات نہیں، تم بہت حسین ہو، اور سچ میں آج تو بالکل پیاری لگ رہی ہو، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ بس ساجدہ سے دوستی ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایسا چاہ رہی ہے۔